السلام علیکم محترم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ترجمہ قرآن پرو چینل۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ قیامت کے دن کون سی چیز ہمیں کام آنے والی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی جو آیات پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو سنوارا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئے گا۔ اس میں دو چیزوں کی نفی کی گئی، ایک مال کی اور ایک اولاد کی۔ عام طور پر دنیا میں انسان انہی چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے، اور دنیا میں آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے۔ مال سے تمام کام سنور جاتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ مال سے انسان کے کچھ کام تو سنورتے ہیں، ہر کام نہیں سنوارتا۔ دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنوارتا، اور آخرت میں تو کوئی کام نہیں سنوارے گا۔ آپ خود غور فرمائیے کہ مال سے انسان آنکھ تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید سکتا۔ اور مال سے انسان لوگوں کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی ہر کام مال سے نہیں ہوتا، لہذا آخرت میں تو بالکل ہی کوئی کام نہیں ہوگا۔ وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ وہاں کام آئے گی الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لائے۔ ایسا دل جس میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو، جو غیر اللہ کے محبت سے محفوظ ہو۔ جب بھی دل میں غیر اللہ کی محبت آتی ہے تو دل پر داغ لگ جاتا ہے، دل پر ظلمت آ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت سے دل پر ظلمت آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کیا جاتا ہے، ہر گناہ کے عوض دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر سچی توبہ کر لی تو وہ نقطہ دھل گیا، اور اگر دوبارہ گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگا۔ گناہوں پر گناہ کرتے کرتے وہ نقطے اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو سنوارنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔